مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی سلیمان اعظم سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباد العلماء وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں معزز لوگ وہ مسلمان ہیں، اور انبیاء اور صحابہ کے بعد مسلمانوں میں، مومنوں میں معزز لوگ وہ حضرات علماء اکرام ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ساری زندگی اس دین کے علم کو پڑھاتے ہیں، تدریس کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، ساری زندگی شریعت کے احکام اور مسائل کو عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کے نشر کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، امامت کے ذریعے سے مساجد کے اندر ساری زندگی 5 وقت جمعہ اور عیدین اور جنازے کی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں جب نکاح کا پروگرام ہوتا ہے تو حضرات علماء اکرام ان کی بیٹیوں کے، ان کے بیٹوں کے نکاح پڑھاتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں یہ فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کا کام صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور ان لوگوں کو کہ جو جہاد میں گئے ہیں یا کہیں بھی سفر پہ گئے ہیں ان کو بھی واپسی پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بتلائیں، اللہ کے دین کے مسائل سمجھائیں، اور جو لوگ موجود ہیں اپنے شہر میں ان کو بھی دین کا علم سکھائیں۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مستقل کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے جن کی زندگی کا صبح سے لے کے رات تک کا کام صرف اور صرف دین کی خدمت کرنا ہو، کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں اور پھر ساری زندگی دین کا علم کو پھیلائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ کوئی تجارت کرے یا کوئی نوکری کرے۔ دیکھیں، 2 کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یا تو آپ نوکری کر لیں یا آپ دین کی خدمت کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں عالم بننے کے بعد نوکری کریں گے تو آپ دین کی خدمت نہیں کر سکتے، کیونکہ کمپنی میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ فل ٹائم صبح سے شام تک کا ٹائم ہے، اور جب آئیں گے تو آپ تھکے ہوئے ہوگی، آپ کی فیملی ہوگی، آپ دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے یہ طرز اختیار کیا بھی انہوں نے بعد میں دین کی خدمت چھوڑ دی، اور یہ کہ جن لوگوں نے یہ طرز اختیار کیا تو پھر انہوں نے وہ کمپنیاں چھوڑ دی اور 24 گھنٹے انہوں نے دین کے کام میں اپنے آپ کو لگایا۔ دین کے کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا پڑے گا۔ توکل کے بغیر آپ دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہاں، پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ حضرات علماء اکرام کا خرچہ اٹھاتے تھے،
کیونکہ وہ بادشاہ بھی علماء دین کے قدردان ہوا کرتے تھے، علماء کی عزت کرتے تھے. وہ بادشاہ مسجدیں اور مدرسے بنا کے دیتے تھے، نہ کہ وہ مدرسوں کے خلاف تھے. اس زمانے کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مدارس ختم ہو جائیں، مسجدیں بھانے بھانے سے کبھی کہیں گراتے ہیں، دین والوں کو مارتے ہیں. پہلے کے بادشاہان قدردان ہوا کرتے تھے. ابھی حال میں ہی پنجاب حکومت کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو مساجد کے ائمہ ہیں، امام مسجد، ان کو پنجاب حکومت کی طرف سے 25,000 روپے دیے جائیں. اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث بھی ہوئی. بعض لوگوں نے کہا کہ جی یہ 25,000 روپے ہمیں نہیں چاہیے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت حضرت نے فرمایا کہ حکومت کے منہ پہ مارتے ہیں 25,000. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، 25,000 اگر گورنمنٹ دے دی ہے تو لے لینے چاہیے. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. میں کافی دن سے یہ باتیں سن رہا تھا، لیکن میری عادت نہیں کہ کوئی ایسی بریکنگ نیوز آئے تو میں فوراً اس پہ کلام کروں، اور نہ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. چھوٹوں کو چھوٹا ہی رہنا چاہیے. اس وقت ہمارے بڑے موجود ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے آوان، اسی طرح حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدد ذلہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب دامت برکات عالیہ، یہ حضرات موجود ہیں. اور ہمارے ان بزرگوں کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے. ہماری رائے اور ہمارا موقف وہی ہے جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات عالیہ کا ہے. ہم نے شروع سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو علماء کا امام مانا ہے، اور وہ ایک علمی شخصیت ہیں. لیکن میں تھوڑی سی بات کچھ کہنا چاہوں گا اپنے تمام بڑوں کی اور اکابرین کی رائے کا احترام کرتے ہوئے. وہ یہ کہ 25,000 روپے تو ایک گارڈ کی تنخواہ نہیں. ایک ڈرائیور جو نوکری کر رہا ہے، کسی کی گاڑی چلاتا ہے صبح سے شام تک، اس کی تنخواہ بھی 35 سے 40,000 روپے اس وقت ہے. امتیاز اور چیز پلس کے اندر جو ایک عام سا ایک لڑکا ہوتا ہے، جو آپ جاتے ہیں، جو کھڑا ہوتا ہے، جو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز یہاں رکھیے، چیز یہاں رکھیے، یعنی ایز اے کلرک کی حیثیت اس کی تنخواہ بھی 30,000 روپے ہوتی ہے یا 25. ایک گارڈ جو گھر کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہے گن میں، اس کی تنخواہ بھی اس وقت 45,000 روپے ہے. چونکہ ہمارے پاس ہوتے ہیں گن مین وغیرہ، تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، ہم معلوم کرتے رہتے ہیں ان سے. میں نے آپ کے سامنے ڈرائیور کا نام لیا، کلرک کی نوکری کا نام لیا، اور گارڈ کی نوکری کا نام لیا. یہ وہ شعبے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر ایک ادنا سمجھے جاتے ہیں، اور اچھے لوگوں کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ کوئی اچھا کام سوچتی ہیں، یہ کام نہیں کرتے. عموماً جو طبقہ ہمارے یہاں پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، کسی چھوٹے خاندان سے، بیکورڈ خاندان سے تعلق ہوتا ہے. میں خدا خاصہ میں غرور تکبر کی بات نہیں کر رہا، میں جسٹ فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، ورنہ اچھے اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں طبقوں میں. تو وہ حضرات ان جگہوں پہ جاب کرتے ہیں. یہ وہ جابیں نہیں ہیں کہ جن کو کوئی زیادہ جو ہے نا پسند کیا جائے.
کیونکہ لوگ سب کو پتا ہے کہ ان کی سیلری زیادہ نہیں ہوتی. یعنی معاشرے کا ایک ادنا کام ہے جو ادنا کام کرنے والے کی تنخواہ بھی 40,000 روپے ہے. سمجھ نہیں آئی کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا سوچ کر حضرات علماء اکرام کے لیے، مساجد کے ائمہ کے لیے 25,000 روپے کا اعلان کیا. علماء اکرام تو زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، انبیاء اور صحابہ کے بعد مسلمانوں کے معزز لوگ ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں. ان کے فضائل اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں علماء کے فضائل بیان کیے، اماموں کے فضائل بیان کیے. آپ کو چاہیے تھا اول تو آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمارے امام اور علماء بغیرت نہیں ہے کہ وہ آپ کا سودی پیسہ لیں اور اس سے اپنا گھر چلائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو رزق حلال دے رہے ہیں اس سب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ علماء کو کیسے کھلاتا ہے اللہ کو پتا ہے. لیکن مریم صاحبہ، آپ جو صرف بیوٹی پارلر جاتی ہیں نا، اور جب میٹنگز پہ آپ تیار ہو کے آتی ہیں پارلر سے، آپ دیانتداری سے میڈیا پہ آ کے بتائیں کہ صرف اس کا خرچہ ایک ٹائم پارلر کا کتنا ہے. شاید جتنے میں آپ بیوٹی پارلر سے تیار ہوتی ہیں ایک ٹائم پر، اس سے بھی بہت کم آپ علماء کی مہینے کی تنخواہ مقرر کر رہی ہیں. اگر آپ نے کوئی ایسا اعلان کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتی کہ امام مسجد کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہوگی، اور اس کو حکومت وقت کی طرف سے نئی سوک دی جائے گی یا نئی کروڑا، اور اس کے ساتھ سرکاری فنڈ میں سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مساجد کے ائمہ کو گھر دیا جائے گا. آپ کو یہ اعلان کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے مریم صاحبہ، آپ سعودی عرب جاتی ہیں اور وہاں کے شیخوں سے آپ لوگوں کی دوستیاں ہیں، جاری ہیں. آپ کے والد جناب نواز شریف صاحب کے بڑے تعلقات ہیں. آپ کو کیا یہ بات معلوم ہے کہ سعودی عرب میں ائمہ کا کیسے اعزاز کیا جاتا ہے؟ کعبہ شریف کے جو امام ہیں ان کا کتنا اعزاز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں جہاں جہاں مساجد ہیں، چاہے وہ ایک عام مسجد کیوں نہ ہو، وہاں پہ امام کو کتنی اچھی تنخواہ دی جاتی ہے، کتنی اس کو عزت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج وہاں کے لوگ اپنے محلے کی مساجد کے اماموں کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے. میں جدہ میں تھا، کسی کا مہمان تھا، اگلے دن کی میری فلائٹ تھی پاکستان کی، رات کی تھی. تو وہ صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں اور عزیز ہیں، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، اور گھر والی بھی ساتھ تھی. مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو ان کے گھر کی مسجد تھی. ہم نماز پڑھنے گئے، امام صاحب نے نماز پڑھی بڑی زبردست. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک عام مسجد ہے محلے کہ اگر ایسی قرات والے امام اگر ہماری مسجد میں ہو یا کسی کراچی کی مسجد میں ہو تو شاید اس مسجد کے بعد گاڑیوں پہ رہنے لگی ہوں کہ نماز میں یہاں. نماز پڑھ کے جب ان کے گھر پہ آئے تو انہوں نے اپنے امام صاحب کی بڑی تعریف کی. اور میں نے سعودی عرب میں دیکھا کہ لوگ علماء کی بڑی عزت کرتے ہیں. وہاں کے علماء تو بہت بڑی بات ہے، ائمہ علماء وہ تو قاری حضرات کی بڑی عزت کرتے ہیں. وہاں تو ایک مشغلہ ہے کہ قرآن کو حفظ کیا جائے، قرآن کی قرات پر محنت کی جائے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے یہاں ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بننا ہو، کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے. سعودیہ کے اندر یہ ماحول ہے الحمدللہ. اب ذرا یہ کہ شر و فساد کا ماحول آ گیا، لیکن ویسے میں نے سعودیہ میں یہ ماحول بہت دیکھا ہے کہ
ہر بندہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا لے، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو مسجد کا امام بنانا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھائے، امام بنے۔ آج وہاں امام مسجد کی کیوں عزت ہے؟ کیونکہ اس کی تنخواہ اچھی ہے۔ کیا؟ جس شعبے کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی نظر میں عزت دار بنائیں، تو آپ اس کی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ اس شعبے کی سیلری بڑھا دیں۔ کیا کریں؟ تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، ہر بندہ چاہے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے اس برصغیر میں، خاص کر پاکستان میں، اماموں اور مؤذنین کی تنخواہیں اور مدارس میں پڑھانے والے علماء کی تنخواہیں بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، حالانکہ ان کا وقار اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ تو اول تو مریم نواز کو یہ اعلان کرنا چاہیے نہیں تھا، نہیں کرو، بیان ہونے ادب سے بیٹھو۔ لیکن اگر مریم نواز کے دل میں واقعتاً علماء کے لیے، مساجد کے ائمہ کے لیے کوئی عقیدت تھی یا ہے، یا یہ میرے الفاظ مریم نواز تک پہنچ جائیں، تو مریم نواز کو چاہیے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ مساجد کے اماموں کے لیے 5-5 لاکھ روپے تنخواہ، اس کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نئی سیوک 2025 کی یا نئی کرولا، چلو ضروری نہیں کہ 2025 کی جو ہے نا نیو برانڈ کرولا ہو، 2-3 سال پرانی گاڑی بھی چلے گی۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کم 600 گز کا بنگلہ، جس کے اندر کمرے بھی بڑے بڑے ہوں، گیراج بھی ہو گاڑی کھڑی کرنے کے لیے، اچھا لان بناؤ کہ جہاں امام صاحب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے باربیکیو بھی کر سکیں اور چائے وغیرہ بھی پی سکیں۔ ہم سے مریم صاحبہ مشورہ کر لیتی ہیں اور اعلان کرتی تو مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل بتا دیتے۔ دوسری بات یہ کہ بغیر کسی شرط کے دیں آپ پیسے، یہ نہیں کہ آپ ان کو پیسے دیں اور پھر کہیں کہ تم نے کہ حکومت جو کام بھی کرے، غلط بھی کام کرے، اسلام کے خلاف بھی کرے، تو آپ لوگ کچھ نہیں بولیں گے۔ نہ، اگر آپ لوگ اس لیے پیسے دے رہے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اماموں کو اپنے قابو میں کر لیں گے اور ان کی زبانوں کو بند کر لیں گے، تو پھر تو 5 لاکھ کی اگر 1 کروڑ بھی دیں تو ایسے 1 کروڑ پہ بھی پیشاب کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کا دین پہلے ہے اور دنیا سب چیزیں بعد میں۔ یہی تو بات ہے کہ علماء دیوبند کیوں پوری دنیا پہ غالب ہے اور پوری دنیا کے کفار علماء دیوبند کے خلاف ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ دیوبندی وہ طبقہ ہے کہ جو پیسوں پہ نہیں بکتا، یہ مر جائے گا دیوبندی، لیکن یہ حرام کا سودا نہیں کرے گا۔ اگر پنجاب اور گورنمنٹ بغیر کسی شرط کے پیسے دے اور کم سے کم 5 لاکھ دے اور پھر گاڑی اور بنگلہ بھی دے تو لوگ تو اماموں کو لینا چاہیے۔ لیکن اگر پنجاب اور گورنمنٹ 5 لاکھ نہ دے تو بھی نہ لے، اور اگر دے اور شرائط کے ساتھ دے تو پھر بھی مت لیں، کیونکہ ہمارے لیے دین پہلے ہے، اسلام پہلے ہے، حق اور سچ بات پہلے ہے۔ رزق تو اللہ پاک کہیں سے بھی عطا فرما دیں گے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ فرمایا، لیکن ہم نے دین فروشی نہیں کرنی۔ ہم تو یہ نہیں کہ حکومت پاکستان سے پیسے لیے تو شریعت کا مسئلہ نہیں بیان کرنا۔ حکومت پاکستان سے پیسے لی اور جو حکومت کا پیسہ کھائے گا تو پھر اس کا منہ نہیں ہوگا کہ وہ حکومت کے کسی غلط فیصلے کے خلاف بات کرے، کیونکہ وہ حکومت کا مال کھا رہا ہوگا۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کراچی کے اندر ایک ایسا مدرسہ ہے جو ہمیشہ ہمارے اکابر سے اختلاف کرتا رہا، اور آج بھی وہ پورے وفاق المدارس کے مقابلے میں کھڑا ہے، جامعۃ الرشید۔ میں جامعۃ الرشید کو مدرسہ نہیں کہتا، میرے نزدیک جامعۃ الرشید پاکستان آرمی کی ایک یونیورسٹی ہے۔ جامعۃ الرشید مدرسہ نہیں ہے، جامعۃ الرشید پاکستان آرمی کی ایک یونیورسٹی ہے، اور مفتی عبدالرحیم صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب اور جامعۃ الرشید میں کام کرنے والے حضرات
مدرسے کے امپلائیز نہیں ہیں، یہ پاکستان آرمی کے غلام ہیں، یہ پاکستان آرمی کے امپلائی ہیں۔ میں پاکستان آرمی کے خلاف نہیں ہوں، آرمی صحیح ہے، آرمی والے بالکل صحیح ہیں، ہمارے جتنے جنرل ہے، کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، وہ سب صحیح ہیں۔ کیوں صحیح ہے؟ کہ وہ کسی کا غلام نہیں بن رہے۔ میں جامعہ رشید کے خلاف ہوں کہ جو بلا وجہ پاکستان آرمی کی چاپلوسی کرتی ہے اور ان کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم تمہارے غلام ہیں، جو تم کہو گے ہم وہ کریں گے۔ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، اور یقیناً پاکستان آرمی بھی ان کو پسند نہیں کرتی ہوگی۔ ظاہراً کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن پیٹ پیچھے وہ بھی ہنستے ہوں گے کہ ایک ایسے مولوی ہیں۔ شرم نہیں آئی مفتی عبدالرحیم صاحب کو؟ کہنا نہیں چاہیے، اللہ پاک ہدایت دے، کہ اتنی زیادہ ان کو عقیدت ہو گئی آرمی کے ساتھ کہ اس بڑھاپے کے اندر انہوں نے فوج کی وردی پہن لی 14 اگست کے دن۔ آرمی سے ہمیں بھی عقیدت ہے، آرمی سے ہمیں بھی محبت ہے، اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، لیکن عالم دین کا مقام فوج میں جاب کرنے والے بڑے بڑے افسران سے کئی گنا بڑھ گئے، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، وہ امام ہے۔ فوجی بھی عالم کا غلام ہے، جنرل اور کرنل بھی عالم دین کا غلام ہے، ماتحت ہے۔ وہ تصویر اچھی تھی کہ جس میں ایک فوجی مفتی عبدالرحیم صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں مفتی عبدالرحیم صاحب کے علم کی عزت اور وقار بڑھ رہی تھی، لیکن وہ تصویر اچھی نہیں تھی کہ جس میں مفتی عبدالرحیم صاحب نے فوجی ڈریس پہنا ہوا تھا۔ فوجی ڈریس پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، مقصد کہنے کا یہ کہ ہر بندے کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ فوجی ڈریس فوج کے لیے، ناٹ فار سویلینس، ناٹ فار علماء۔ ہم اپنے مقام کو دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام کیا دیا، رتبہ کیا دیا، آپ اپنے لیول کو نیچے کیوں کر رہے ہیں؟ میں نہیں بولنا چاہتا تھا جاب تشریح کے خلاف، لیکن کئی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز میں علماء دیوبند سے ٹکراتے ہیں، وفاق المدارس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ مولانا منظور مینگل صاحب کے خلاف اتنے تیز سے بیان دے رہے ہیں۔ مولانا منظور مینگل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور فراست عطا فرمائی، کیا علم عطا فرمایا۔ میں خود مینگل صاحب سے ملا ہوں، میں نے ان کی خدمت کی ایک زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں خدمت کر چکا ہوں مینگل صاحب کی میں الحمدللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے مولانا منظور مینگل صاحب کے سامنے، ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مینگل صاحب کو کمالات سے نوازا ہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب علم کے پہاڑ ہیں۔ اگر میں کہوں مینگل صاحب کے بارے میں یہ بات جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی تھی کہ قریب کہ عبداللہ بن مسعود علم کا ایک کمرہ ہے جو علم سے بھرا پڑا ہے، اگر آج یہ بات میں اس زمانے میں مولانا منظور مینگل صاحب کے بارے میں کہوں کہ مینگل صاحب ایک علم کا کمرہ ہے قریب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں علم رسوم کو بھرا ہوا ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے طالب صاحب کو کہ آپ اپنے ہی اکابر کے خلاف میڈیا میں آ کے باتیں کر رہے ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا یہ رسالت کا ترجمہ معلوم نہیں ہے کہ آلے حق لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں، تفرقہ مت ڈالیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے جی آپ بھی تو جامع رشید کے خلاف بولے، میں نہیں بول رہا، جامع رشید والے کافی ٹائم سے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس کو ہم لوگ پی رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب پیتے پیتے بھی وقت آ جاتا ہے کہ انسان کو کلام کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ علماء اکرام کا اعزاز ہمیشہ فرمائے اور ان کے مقامات خوب فرمائے، اور لوگوں کے دلوں ان کی قدردانی، عظمت اور محبت خوب ڈالتے ہیں۔ گزشتہ 2 جمعرات بیان نہیں ہوا کیونکہ والد صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے، اور میرا تو پورا ارادہ تھا بیان کرنے کا، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلتا ہے، فیصلہ تو اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ ہم تو لمحے لمحے اللہ کے ہم محتاج ہیں، اور دعا فرمائے والد صاحب کے لیے بھی، اور کچھ مسائل اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔
آج والد صاحب گرے واش روم میں، ابھی بھی اطلاع آئی ہے بیان سے پہلے، تو ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک صحت دے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم، اللهم احسن عاقبتنا وصل لنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللہ تعالیٰ رب العزت خان صاحب نمبر اللہ کی بخشش فرمائے، اس بیان کو عزت کے لیے اور تمام اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ حال میں مولانا مغل صاحب نمبر اللہ بقدر حضرت کے داماد کا بھی انتقال ہوا، ان کی بخشش فرمائے، عطا فرمائے، قبر کا جنت عطا فرمائے، اللہ سب کی تشدد فرمائے، حضرت والد صاحب کو اللہ صحت دے، کس آسانی والا اللہ معاملہ فرمائے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اگر اللہ نے موت کا فیصلہ کیا، اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے، حکمت محمود فرمائے، جم محمود فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی ہے تو اللہ صحت والی، خوشی والی، جاویدہ، وسعت رزق والی زندگی اللہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھی کچھ مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اللہ سب مسائل دور فرمائے، کچھ قرضے ہیں، آپ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے امداد فرمائے، ادائی کے اسباب پیدا فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، مسائل فرمائے، خوشیاں راحتیں اللہ عطا فرمائے۔